الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مد صلہ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ الٹا پیش یا کھڑا زبر، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مد صلہ. اس کی دو قسمیں ہیں، مد صلہ کبرا اور مد صلہ صغرا. مد صلہ کبرا اور مد صلہ صغرا کے اندر کچھ فرق ہے جسے جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور وہ ہے حرکات کا فرق. مد صلہ کبرا کے اندر اس کی مقدار 4 حرکات کے برابر ہوتی ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے، اس کو کہتے کیا ہے مد صلہ کو؟ تو ہا ضمیر کے بعد، ٹھیک ہے، ہا ضمیر کے بعد حمزہ آئے تو مد صلہ کبرا ہوگا. جیسے ما لہو اخلدہ. اب دیکھیے یہاں پر ما لہو ہے، ہا ضمیر نظر آ رہی ہے آپ سب کو؟ ہا کی ہا ضمیر ہے بالکل، اسی کے بغل میں دیکھیے حمزہ آیا ہے. تو مد صلہ کبرا کی پہچان ہم نے کیا سمجھی؟ کہ ہا ضمیر کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو اس کو مد صلہ کبرا کہتے ہیں. اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو 4 حرکات کے برابر ہمیں کھینچنا ہوتا ہے. جیسے پڑھ کے بتاؤں آپ کو، ما لہو اخلدہ، ٹھیک ہے. یا پھر اگر کسرہ کے ساتھ ہا آئے، ٹھیک ہے، جیسے یا آ جائے اس میں، جیسے رجعی لقادر، رجعی لقادر، ٹھیک ہے. اس طریقے سے اور دوسرے طریقے ہیں. تو یہ مد صلہ کی پہچان ہے. کبرا، کبرا میں 4 حرکات کے برابر کھینچنا ہی کھینچنا ہے. اور مد صلہ صغرا، ان کی مقدار 2 حرکت کے برابر ہے. کبرا میں کتنی تھی؟ 4 تھی. جیسے ما لہو اخلدہ، ما لہو اخلدہ. حمزہ آئے تو مد صلہ کبرا ہوگا، یاد رکھیے گا. ہا ضمیر، ہا ضمیر کسے کہتے ہیں؟ وہ ہا جو آپ کو الٹی نظر آتی ہے. ما لہو، ہا ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش نظر آ رہا ہے آپ سب کو؟ ہم یہی پڑھ رہے ہیں، الٹا پیش یا کھڑا زبر. تو الٹا پیش نظر آ رہا ہے ہا کے اوپر، ہاں. بس اس کے بعد آپ دیکھیے کلر میں حمزہ لگایا گیا ہے، کلر میں حمزہ بنایا گیا ہے. ما لہو، ما لہو اخلدہ، حمزہ آ گیا. کتنا کھینچیں گے اس کے ہم؟ 4 حرکات کے برابر کھینچنا ہے. اب مد صلہ صغرا کی پہچان جانتے ہیں. کبرا سمجھ میں آ گیا. مد صلہ اس صغرا، اس کو 2 حرکات کے برابر ہمیں کھینچنا ہے. کتنا کھینچنا ہے؟ 2 حرکات کے برابر. اور اس کی پہچان کیا؟ کیسے پہچانیں گے؟ یہاں مد صلہ صغرا ہو رہا ہے اور مد صلہ کبرا. تو مد صلہ صغرا کو ہم جب سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. کیا ہے کہ ہا ضمیر کے بعد حمزہ کے علاوہ، حمزہ کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آئے تو مد صلہ صغرا ہوگا. حمزہ کے علاوہ، حمزہ آ گیا تو مد صلہ کبرا ہوتا ہے ہا ضمیر کے بعد. لیکن ہا ضمیر کے بعد اگر حمزہ کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ رہا ہے، حمزہ نہیں آ رہا ہے، کوئی دوسرا، جیسے با آ رہا ہے، تا آ رہا ہے، جیم آ رہا ہے، سین آ رہا ہے، عین، غین، فا، قاف، کاف، کچھ بھی آ رہا ہو ہا ضمیر کے بعد، تو مد صلہ صغرا اس کو ہم کہتے ہیں. اور اس کی مقدار 2 حرکات کے برابر ہے. فرق ہے، بہت بڑا فرق. اوپر والے ہمیں 4 حرکات کے برابر کھینچنا ہے، نیچے والے میں ہمیں کتنا کھینچنا ہے؟ 2 حرکات.
بعض اہل علم کہتے ہیں، یعنی بعض قرا کہتے ہیں کہ مد صلہ کبرا میں 4 یا 5 حرکات کے برابر ہم کھینچ سکتے ہیں، 4 پھر بھی جائز ہے۔ اچھا، اس کی پہچان کیا ہے؟ اگر اس کو ہمیں سمجھنا ہے، یعنی اور آسان طریقے سے، جیسے مثال کے طور پر کہ شیخ ایسے میں ذرا کنفیوژن ہو رہا ہے، کچھ اور آسان طریقے سے بتائیے جس سے ہمیں سمجھ میں آئے، تو مد صلہ کبرا مد جائز منفصل کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مد جائز منفصل، آپ نے سنا ہے پیچھے درس میں کہ مد منفصل یہ ہوتا ہے کہ جو حروف مد کے بعد دوسرے کلمے میں حمزہ آئے، تو اس میں بھی بالکل ویسے ہی ہے، ویسے ہے نہیں کہ مد صلہ صغرا میں ہا ضمیر آ رہی ہے، پھر دوسرے کلمے میں کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے، ما لہو، ہا ضمیر نظر آئی، اس کے بعد حمزہ نظر آیا، ما لہو اخلد، ما لہو الگ ہے کلمہ، الگ جو کلمہ ہے، اور اخلد الگ کلمہ ہے، تو اس کو مد منفصل کے ساتھ ہم جوڑ سکتے ہیں، مد صلہ کبرا۔ اچھا، مد صلہ صغرا، اس کی بہت آسان پہچان وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نارمل مد میں کھینچتے ہیں بالکل ویسے کھینچنا ہے۔ نارمل مد ہم کتنا کھینچتے ہیں؟ 2 حرکات کے برابر، یعنی الف سے پہلے اگر زبر آ جائے، یا سے پہلے اگر زیر آ جائے، واو سے پہلے اگر پیش آ جائے، یعنی ان سب پر اگر سکون ہو، ٹھیک ہے، سکون ہو اور اس سے پہلے زبر زیر پیش آ جائے، تو ہم 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے مد صلہ صغرا کو بھی ہا ضمیر کے بعد حمزہ کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اس کو ہم 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں۔ یہ طریقہ کار اس کا ہے۔ اچھا، مد صلہ صغرا اور مد صلہ کبرا ہمیں سمجھ میں آیا، لیکن کچھ حروف ایسے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ حروف ایسے ہیں جن میں مد صلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کچھ حروف ایسے ہیں جن میں مد صلہ نہیں ہوتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا تاکہ سمجھ میں آ جائے آپ کو۔ ابھی ہم نے سنا مد صلہ صغرا کا طریقہ یہ تھا کہ ہا ضمیر کے بعد حمزہ کے علاوہ کچھ بھی آئے تو مد صلہ صغرا ہوگا، لیکن اسی کے ساتھ کچھ حروف ہیں جن میں مد صلہ صغرا ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ کون سے حروف ہیں؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ پہلا ہے جیسے فیہ ہدا، فیہ ہدا، تو اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھیں کہ یا آیا ہے، ٹھیک ہے، یا کے اوپر سکون ہے، لیکن یہاں مد صلہ صغرا نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہا ضمیر سے پہلے سکون آیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کیا پڑھا؟ ہا ضمیر کے بعد کوئی بھی حرف آئے تو ہمیں کھینچنا ہے، لیکن ہا ضمیر سے پہلے اگر سکون آ جائے، جیسے فی ہی میں ہا ضمیر ہے، اس سے پہلے سکون یعنی یا کے اوپر جزم آ گیا، اس وجہ سے یہاں ہم نہیں کھینچیں گے، فی ہی ہدا پڑھیں گے، ایسے نہیں پڑھیں گے کہ فی ہی ہدا، یہ غلط ہو جائے گا۔ یہ ایک چیز ہے جو مد صلہ صغرا یہاں پر نہیں ہوگا، جبکہ ہا ضمیر کے بعد ایک اور ہا آئی ہے لیکن پھر بھی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا ہے، وہ کیا ہے کہ ہا ضمیر کے بعد سکون آئے، ہا ضمیر کے بعد سکون آئے، جیسے اسمہ المسیح، اسمہ، اسمہ، ہا ضمیر آ گیا، اسمہ میں جو ہا آواز آ رہی ہے ہا ضمیر ہے، اس کے اوپر پیش بھی آیا ہے، لیکن اس کے بعد سکون آیا ہے، سکون یعنی جزم آیا ہے لام کے اوپر، اس وجہ سے یہاں ہم کھینچیں گے نہیں، اسمہ المسیح پڑھیں گے، ایسے نہیں پڑھیں گے کہ اسمہ المسیح، کیوں؟ کیونکہ مد صلہ صغرا یہاں پر نہیں ہو رہا، یہاں ان کے شروط نہیں پائے جا رہے۔ وہ کیا ہے کہ ہا ضمیر کے بعد سکون کا آ جانا۔ اس کے بعد ایک اور ہے، وہ کیا ہے کہ ہا ضمیر سے پہلے سکون آئے اور ہا ضمیر کے بعد سکون آئے، یعنی ایک ہی مقام پر ہا ضمیر ہے، اس سے پہلے بھی سکون آ رہا ہے، ہا ضمیر ہے اس کے بعد بھی سکون آ رہا ہے۔ ہا ضمیر کس سے کہتے ہیں؟ جیسے کتاب میں جو یہ ہا ہے نا، یہ ہا ضمیر ہے، آپ نحو وغیرہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہا ضمیر
یعنی ضمیر ہوتا ہے کہ پچھلا جو پچھلی جو بات گزری ہے اس کی طرف یہ لوٹایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہا ضمیر اسے کہا جاتا ہے۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے ہا ضمیر سے پہلے بھی سکون آ رہا ہے اور ہا ضمیر کے بعد بھی سکون آ رہا ہے۔ جیسے مثال دے رہا ہوں آپ کو، یعلم اللہ، پھر سے ایک بار، یعلم اللہ۔ اچھا، یعلم اللہ میں ہا ہے، نظر آ رہا ہے، یعلم ہو، ہا ضمیر ہے، اس سے پہلے میم کے اوپر سکون ہے، یعلم میم کے اوپر سکون ہے، اس کے بعد ہا ضمیر آیا، پھر ہا ضمیر کے بعد اللہ کے اوپر بھی سکون ہے، تشدید ہے، ٹھیک ہے، سکون ہے۔ تو کیا معلوم چلا کہ ہا ضمیر سے پہلے اور ہا ضمیر کے بعد اگر اکٹھے سکون آ جائے تو یہاں ہم کھینچیں گے نہیں، یہاں مد صلہ صغرا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم مد صلہ صغرا میں یہ عمومی چیز پڑھیں کہ ہا ضمیر کے بعد کوئی بھی حرف آئے حمزہ کے علاوہ تو مد صلہ صغرا ہوگا۔ تو یہاں ایک حرف آ رہا ہے، لام آ رہا ہے، لیکن نہیں ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لام کے اوپر سکون آیا ہے۔ تو تین چیزیں پڑھیں، ایک ہے ہا ضمیر سے پہلے سکون آنا، دوسرا ہے ہا ضمیر کے بعد سکون آنا، ان دونوں میں مد صلہ صغرا نہیں، تیسرا ہے ہا ضمیر سے پہلے اور بعد میں سکون آنا، ٹھیک ہے۔ چوتھا ہے، چوتھا کیا ہے؟ چوتھا یہ ہے کہ ہا ضمیر بذات خود اس پر سکون ہے، ہا ضمیر اس کے اوپر ہی سکون ہے، جزم، تو پھر یہاں بھی مد صلہ صغرا نہیں ہوگا۔ جیسے ارجح و اخا، ارجح، جی، جیم کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد ہا ضمیر ہے، ہا ضمیر کے اوپر سکون آیا، ارجح، پھر و اخاہ، تو ارجح کے اندر ہم کھینچیں گے نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہا ضمیر کے اوپر سکون آیا ہے، اس وجہ سے مد صلہ صغرا یہاں نہیں ہوگا۔ ایک اور مثال ہے، فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، فَأَلْقِهْ، قِهْ، ہا ضمیر کے اوپر سکون آیا، تو اس وجہ سے یہاں مد صلہ صغرا نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی بھی ایسے نہیں پڑھے گا کہ فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ، غلط ہو جائے گا معنی، ہاں ضمیر ہے، سکون آیا، ہم وہاں جلدی پڑھ کر نکل جائیں گے، یہ طریقہ کار ہے۔ یہ ہے مد صلہ صغرا کی پہچان، اور مد صلہ صغرا کے اندر بعض مقامات ایسے ہیں جہاں مد صلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ نیچے پڑھتے ہیں، یہ مد اسی صورت میں ہوگی جبکہ ہا ضمیر دو حرکتوں کے درمیان ہو، ورنہ مد نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آیا؟ میں اسی کی تشریح آپ کے سامنے بیان کیا ابھی پہلے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ پھر سے ایک بار، یہ مد اسی صورت میں ہوگی جب ہا ضمیر دو حرکتوں کے درمیان ہو، یعنی بیچ میں حرکت ہو، یعنی آگے بھی یا پیچھے بھی حرکت ہو، تب ہی ہوگا، ورنہ مد نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہم پیچھے گزرے ہیں نا، چار مقامات ایسے ہیں جہاں مد صلہ صغرا نہیں ہوگا، ہا ضمیر سے پہلے سکون آ گیا، تو یہاں ہمیں بتایا گیا کہ دو حرکتوں کے درمیان ہا ضمیر، یعنی ہا ضمیر سے پہلے بھی زبر زیر پیش ہونا چاہیے، ہا ضمیر کے بعد بھی زبر یا زیر یا پیش ہونا چاہیے، ان دو حرکتوں کے درمیان اگر ہا ضمیر سے پہلے سکون آ جائے مد صلہ صغرا نہیں ہوگا، ہا ضمیر کے بعد سکون آ جائے مد صلہ صغرا نہیں ہوگا، ہا ضمیر سے پہلے اور بعد میں سکون آ جائے مد صلہ صغرا نہیں ہوگا، ہا ضمیر بذات خود اس کے اوپر سکون آ جائے تو تب بھی مد صلہ صغرا نہیں ہوگا۔ جیسے لہ الملک، لہ الملک، نظر آ رہا ہے آپ کو، ہا ضمیر ہے، اس کے بعد سکون آیا ہے، الف کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے۔ اسی طریقے سے خذوہ فغلوہ، خذوہ فغلوہ، جبکہ پڑھنا چاہیے ہمیں خذوہ فغلوہ، نہیں پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ ہا ضمیر سے پہلے سکون آ گیا، سکون آنے کی وجہ سے یہاں ہم جلدی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر نیچے آ جائیں، یہ بھی سمجھ لیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش مد اصلی کے حکم میں ہوتے ہیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ کس کے حکم میں ہے؟ مد اصلی، یعنی کھڑا زبر کو بھی اتنا ہی کھینچیں گے جتنا مد اصلی کو ہم کھینچتے ہیں، کتنا کھینچتے ہیں مد اصلی کو؟ دو حرکات کے برابر،
तो खड़े जबर को भी हम 2 हरकत के बराबर खींचेंगे। मद्द असली को हम कितना खींचते हैं, जब उसके ऊपर पेश आ जाए तो हम 2 हरकत के बराबर खींचते हैं। तो मद्द खड़ी खड़ा उल्टा पेश को भी हम 2 हरकत के बराबर खींचेंगे। यानी खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश बिल्कुल उसी तरह है, मद्द असली की तरह। अच्छा, एक चीज और समझ लें कि अगर अगर मद्दे मद्दे सिला सुगरा या मद्दे सिला कुबरा, यानी इस मद के ऊपर ही आप रुक रहे हैं, तो वहां आप खींचेंगे नहीं उस मद को। फिर से एक बार, अगर मद्दे सिला सुगरा या मद्दे सिला कुबरा, इसके ऊपर आप रुक रहे हैं, यानी इसके ऊपर आप सुकून लगा, हालांकि उस पर सुकून नहीं है, लेकिन आप उस पर रुकने की वजह से, यानी मिसाल के तौर पर आपकी सांस टूट गई, सांस फूलने लगी, खांसी आ गई आपको, तो आप उसी के ऊपर रुक गए। जैसे मालहू अखलदा, तो आप पढ़ रहे हैं पीछे से, तो एकदम आप मालह, ठीक है, हा के ऊपर आप रुकना चाह रहे हैं, तो यहां पर आप मालहू कह के खींच कर नहीं रुकेंगे, मालहू ऐसा सांस नहीं तोड़ेंगे, बल्कि कैसे पढ़ेंगे, मालह, ठीक है, मालह, हा को नहीं खींचेंगे। जब आप हा के ऊपर सुकून लगाएंगे वक्फ की वजह से, ठीक है, रुकने की वजह से, चाहे वो मद्दे सिला सुगरा हो, चाहे वो मद्दे सिला कुबरा हो, इन दोनों पर अगर आप ठहर रहे हैं, रुक रहे हैं हा जमीर के ऊपर, तो उसको आप खींचेंगे नहीं, बल्कि वहीं पर रुक जाएंगे। जैसे एक मिसाल और दे रहा हूं, आयतल कुर्सी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या है, ला तअखुजुहु सिनतुन वला नौम, ला तअखुजुहु सिनतुन, खुजुहु, 2 हरकत के बराबर मैं यहाँ खींच रहा हूँ, क्यों, मद्दे सिला सुगरा हो रहा है। लेकिन अगर मुझे ला ताखुदुहु की जो हा है, इस पर रुकना है मुझे, मैं कैसे पढ़ूंगा, ला ताखुदुह, ला ताखुदुह, खींच नहीं रहा हूं हा को, क्यों, क्योंकि पीछे हम उसके आगे वाले हर्फ को नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से हा के ऊपर हम सुकून लगाकर उसी मकाम पर स्टॉप कर दें, ला ताखुदुहु कहकर नहीं रुकेंगे, करके ला ताखुदुह, फिर पीछे से मिलाएंगे, ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम। समझ में आ गया आप सबको। मध्य सिला कुबरा में भी इसी तरीके से, जैसे समरिही इजा, समरिही इजा, ही हा ज़मीर है, उसके बाद हमजा आया, यहाँ 4 हरकत के बराबर हम खींचेंगे। लेकिन अगर मुझे समरिही के हा पर ही रुकना है, उसके आगे मैं नहीं पढ़ सक रहा हूँ, सांस टूट जा रही है खांसी की वजह से, किसी भी वजह से, तो कैसे रुकूंगा, समरी, समरी, यहां ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, समरी ही कहकर सांस नहीं तोड़ेंगे, नहीं, बल्कि समरी, सांस टूट जाएगा। तो ये है मद्दे सिला कुबरा और मद्दे सिला सुगरा, इसकी पहचान, इसके ताल्लुक से अहले इल्म ने ये चीजें जिक्र फरमाई हैं। अच्छा, कुछ मिसालें आपको देता हूँ कुरान मजीद से, ये तो छोटी छोटी मिसालें हैं, जैसे एक लंबी मिसाल आपको दूं ताकि और समझ में आपको आ जाए। जैसे लैस लहू वलदुन वलहू उख्त, ठीक है। इसी तरीके से एक मुकाम पर इन्नहू अव्वाब, क्या है, इन्नहू अव्वाब, यहाँ 4 हरकत के बराबर खींच रहे हैं, क्यों, क्योंकि मद्दे सिला को बड़ा हो रहा है। इसी तरीके से क़ालू या अबाना, ठीक है। इसी तरीके से इन्नहू बिहिम, इन्नहू बिहिम, इन्नहू, इन्नहू बिहिम, यही सारा तरीका है, ठीक है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। बहुत सी आयतें हैं इसके ताल्लुक से, जैसे मौजूम मिन फौqiही मौज, मिन फौqiही मौज, फौqiही, थोड़ा खींच रहा हूं, क्यों,
کیونکہ دو حرکت کی برابری کھینچنا ہے ہمیں یہاں پر، کیونکہ یہاں مد صلہ صغرا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے مد صلہ صغرا اور مد صلہ کبرا، اس کی پہچان۔ اور مد صلہ صغرا ان مقامات پر نہیں آئے گا جہاں میں نے آپ کو ذکر کیا، اور پھر ساتھ میں یہ بات بھی میں نے بتائی کہ ایسے مقامات جہاں پر آپ کو ہا ضمیر کے اوپر رکنا ہے، اس مقام پر آپ ہا ضمیر کو کھینچیں گے نہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ شیخ یہاں مد صلہ کبرا ہو رہا ہے، مد صلہ صغرا، کیونکہ آپ ہا ضمیر پر رک رہے ہیں، آپ یہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے اسی مقام پر روک دیا جائے گا، اور پھر پیچھے سے جب آپ ملا کر پڑھیں گے تو ہا ضمیر کو کھینچتے ہوئے پڑھیں گے۔ یہ ساری طریقے تھے۔ آگے انشاءاللہ آگے والے درس میں ہمیں وقف کے تعلق سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ درس میں اس کو پڑھیں گے اور اس پر ہمارا درس ختم ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ رب العالمین اسی کے مطابق قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔